بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے اور سورج ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پر ہم موجود ہیں اقبال ٹاؤن ایس پی انویسٹیگیشن طاہر مقصود صاحب کے پاس۔ ہم ان کے پاس اسپیشلی آئے کیونکہ ان کی کارکردگی بہت ہی زبردست رہی ہے۔ لوگوں کی رپورٹ جو ہم نے باہر آف سیٹ دیکھا ہے، یہاں پہ بہت بے شمار لوگ ہیں جن کو بڑے غور سے سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور پھر ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو آپ کو لیے چلتے ہیں ایس پی انویسٹیگیشن طاہر مقصود صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر آپ؟ اچھا سر، سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ جرائم کے بارے میں، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرائم کی شرح جو ہے دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، کہ اس میں کمی بھی واقع ہے؟ اچھا جی، ایسے ہے کہ یہ اس کو تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔ جی جی۔ پولیس جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ کرائم کی پریونشن اور ڈیٹیکشن اور پلس ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کا کام ہے کہ امن و امان کو قائم رکھے، اور پولیس اور مجسٹریسی جو ہے وہ اس امن و امان کو قائم رکھنے میں مدد کرے گی۔ اب آپ کا جو سوال ہے، آپ دیکھیے معاشرے میں کرائم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ایسے ہی جن میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور آپ سمجھیں کہ جہالت ہے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ سو ہم ان وجوہات کی موجودگی میں یہ کہہ دیں کہ کرائم ختم ہو گیا تو شاید ایک مناسب نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پولیس کی افیکٹونیس کی وجہ سے، پولیس کی محنت کی وجہ سے کرائم کم ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اب میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ جب پولیس پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے تو شاید کرائم جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ آپ نے ناکہ لگایا ہوا ہے، جہاں پہ آپ پیٹرولنگ کر رہے ہیں، تو وہ کسی دوسرے علاقے میں کرائم جو ہے شفٹ ہو جائے گا۔ سو کرائم کو ختم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو کرمنلز ہیں ان کے ذہن میں خوف ہو کہ جناب اگر ہم پکڑے جائیں گے تو ہمیں سزا سے کوئی بچا نہیں سکے گا، بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اور وجوہات یہ ہیں کہ بہت ساری اور وجوہات کی بجائے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جب پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرائم ہوا تو کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب کورٹس جو ہیں انہوں نے ایویڈنس کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ اب آپ کو پتہ ہے معاشرے میں کیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں نہیں ہو رہی ہوتی، یا اگر بندے جیل میں جاتے ہیں تو جیلیں ہماری جو ہیں وہ اصلاح کی بجائے وہاں پہ نئے گینگ بن رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کو جو ہے اصلاح کرنے کی جگہ بتانے کے بجائے ہم کہتے ہیں وہ کرائم کی یونیورسٹیاں ہیں۔ سو کرائم جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ختم ہو سکتا ہے، ہوگا بھی نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ پولیس کی تھوڑی محنت کی وجہ سے اس میں کمی آ جاتی ہے، جو بہتر ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح سر۔ جس طرح میں بات کروں گی پنجاب پولیس کے حوالے سے، کہ انہیں دیکھا جائے تو وہ رات دن ایک طرح سے بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنی عوام کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، پر جہاں بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ کہیں پہ کوئی جرائم ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیا بات ہے کہ پولیس کی وردی میں کون سی ایسی طاقت ہے کہ چند لوگ ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈر کے فوری طور پہ بھاگ جاتے ہیں، یا اگر اس طرح سے کریں کہ جس طرح کہیں پہ جرم ہو رہا ہے تو آپ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تو پھر مجھے مطلب میری فیلنگز یہ ہوتی ہیں کہ شاید اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کوئی جرم ہوتا دیکھیں تو بڑا اچھا ہم بریف کر سکتے ہیں، پر ہم وہاں سے کیوں ہٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے مظلوم بیچارہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے اور جو دوسرا بندہ دھن دھناتا ہوا پھرتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور میں بطور پولیس افسر یہ کہتے ہوئے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ شاید پروٹیکشن نہیں دے پاتا گواہان کو، جس کی وجہ سے لوگ گواہی دینے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ پولیس کے افسران جو ہیں وہ رات دن کام کر رہے ہوتے ہیں، جو سینئر افسران ہیں آپ دیکھیں گے، اگر سی سی پی کو دیکھیں گے صبح سے لے کے رات کو 12 بجے تک یونیفارم دفتر میں ملے گا، اسی طرح جتنے سینئر افسران ہیں، اور جو ہمارے ماتحت ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، مطلب رات دن بیچارے لگے ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی فیملی ہے، مطلب کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ امیج بہتر نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اس وقت لاہور کی اگر آبادی کم و بیش جو ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے تو 20 ملین قریب ہوگی میرا خیال ہے، تو اب 20 ملین کے لیے لوگوں پولیس جو ہے یہاں سے کوئی 30,000 کے قریب لوگ ہیں۔ اب 30,000 کرائم اور کرمنلز کے لیے کام نہیں کر رہے، پروٹوکول اور سیکیورٹی ڈیوٹی۔ اب آپ کو علم ہے کہ یہاں پہ اب مسجد میں نماز پڑھیں لوگ جائیں، جو امن کی جگہ ہے وہاں پہ بھی صفائی کی ضرورت ہے، نعت خانے کی محفل ہو رہی تو وہاں بھی آپ کو پولیس کی ضرورت ہے،
تو یہ پولیس کا بہت سارا کام ہے. پولیس کا جو 60% حصہ ہے وہ تو ان کاموں پہ ہے جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں آ رہا ہوتا کرائم پہ. پولیس کی جو وہ ایفیشنسی نظر نہیں آتی بھی ہونی چاہیے. اچھا طاہر مقصود صاحب، جس طرح ماشاءاللہ سے آپ اپنے عہدے پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی بڑی اچھی کارکردگی جا رہی ہے، تو ہم چاہیں گے ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، ایک تو یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ خود کو سنبھالے اور جو ملکی قوانین ہیں ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. پلس اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک کو، اس معاشرے کو سنوارنا ہر بندے کی پرسنل اور ذاتی ذمہ داری. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ.